جی السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے اس پرٹیکولر ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کلوزاکس ایچ کریم کیا ہے، اس کے یوزز کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ یہ تمام انفارمیشن اس پرٹیکولر ویڈیو میں آپ لوگ کو مل جائیں گے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس کلوزاکس ایچ کریم ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوٹرائمازول 10 ملی گرام پلس ہائیڈروکارٹیسون تقریباً 10 ملی گرام جو ہے نا اس میں موجود ہے۔ اس کے یوزز بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ اینٹی فنگل کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ میں سے کسی کو اسکن الرجی ہوتی ہے، اسکن پہ خارش ہوتے ہیں، تو اس کے استعمال سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اکثر والدین اسپیشلی مائیں جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پیمپر کا استعمال کرواتے ہیں، جن کی وجہ سے بچوں کے بٹک ایریا پر فنگل انفیکشن چڑھ جاتا ہے۔ تو اس فنگل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ کلوزاکس ایچ کی جو کریم ہے آپ لوگ وہاں پر لگا دیں، تو اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے میں اگر فنگل انفیکشن ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ یا پاؤں کے انگلیوں میں فنگل انفیکشن ہو جائے، اور اس کی سب سے بڑی علامت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ایریا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ میرے یہ انگلیاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ناخن دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بالکل وائٹش نظر آتا ہے، وائٹ ایک تہ جمع ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا فنگل انفیکشن ہے۔ بعض اوقات یہاں پر ریڈنیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں پس ہوتا ہے، تو وہ فنگل انفیکشن نہیں ہوتا، یعنی ایک دانہ سا بن جاتا ہے، وہاں پر آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پاؤں کی انگلیوں میں، ٹھیک ہے جی، یا جو یہاں پر جو ایریا ہوتا ہے آپ کے پاؤں کا، وہاں پر جو ہے نا کافی لوگوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، بوٹ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر بھی آپ لوگ لگا دیں، تو اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مریض کا منہ پک جائے یا زبان پک جائے، وہاں پر ایک سفید یعنی وائٹ تہ بن جائے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ لوگ کلوزاکس ایچ والی کریم جو ہے نا آپ لوگ استعمال کریں، بہت زیادہ بڑا آپ لوگوں کو افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح فیمیل کا جو ویجائنا ہوتا ہے، ویجائنل انفیکشن ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کینڈیڈیسس کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے فیمیل کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر ویجائنل اریٹیشن بھی کہتے ہیں، وہاں پر وہ ہوتا ہے، یا خارش بھی ہوتی ہے۔ تو جن فیمیل کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو کلوزاکس ایچ کریم آپ لوگ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وہاں پر اگر اریٹیشن ہے یا خارش ہے یا یہاں پر کوئی جلن ہے، تکلیف ہے، تو اس کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو افاقہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس طرح ایک اور استعمال میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ رنگ وارم بھی ایک فنگل انفیکشن ہوتا ہے، تو اس طرح جس طرح آپ لوگ اس ایچ کو دیکھتے ہیں، ایک رنگ بنا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل اس کے جو سائڈ ایریا ہوتا ہے یہ وائٹ ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کا مسئلہ اگر کسی مریض کو ہوتا ہے تو آپ لوگ کلوزاکس ایچ کریم استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے اسی مریض کو بہت زیادہ اسی طرح دوستو، اگر بعض مریضوں کو اسکن انفیکشن ہو جائے، وہاں پر دانے ہوتے ہیں یا سویلنگ ہوتی ہے یا ریڈنیس ہوتی ہے، جس طرح مختلف تصویروں میں آپ لوگ دیکھ، تو وہاں پر آپ لوگ لگا دیں، بہت زیادہ افاقہ ہو جائے گا۔ یوز تھے میں نے آپ لوگ کو بتا دیے کہ کلوزاکس ایچ کے یوز کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ڈوز کیا ہے۔ آپ لوگ دن میں 2 سے لے کر 3 مرتبہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، متاثرہ جگہ پر آپ لوگ لگا دیں۔ استعمال سے پہلے آپ لوگ اس طرح کریں کہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں تاکہ اچھی طرح آپ کے ہاتھوں صاف ہو جائے، پھر آپ لوگ وہ متاثرہ جو ایریا ہے نا وہاں پر آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ اگر سیویریٹی زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو اس سے آپ لوگ دن میں 3 سے لے کر 4 مرتبہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو آنکھوں کے ارد گرد نہ لگائیں، آنکھوں سے بہت دور رکھیں، کیونکہ وہاں پر سویلنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہاں پر آنکھوں کو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سائیڈ ایفیکٹ میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے استعمال سے الرجی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ لوگ لگاتے ہیں وہاں پر الرجی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پر خارش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ریڈنس کا مسئلہ بھی وہاں پر ہو سکتا ہے۔ یہ ان مریضوں میں بہت کامن ہوتا ہے جہاں یہ جو
हाइड्रोकॉर्टिसोन है या क्लोट्राइमाजोल है, ये जो साल्ट है ना वहाँ पर उसके जिस्म के साथ, बॉडी के साथ मैच नहीं करता है, तो ज़्यादातर लोगों को ये मसला नहीं होता। बहरहाल इस तरह अगर कोई मसला होता है तो आप लोगों को डायरेक्ट डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लेके कोई आपको मसला है इंशाल्लाह तो मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें आप लोग मज़ीद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, डिज़ीज़ पर और सिर पर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।